صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. المدار ٹی وی کے تمام سننے و دیکھنے والوں کو میرا سلام محبت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ناظرین، ہمارے موضوع خاص حالات زندگی خلیفہ قطب المدار رضی اللہ تعالی عنہ کی گزشتہ 26ویں قسط، جس میں ہم نے سرکار میر صدر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کی بیعت و خلافت کا مختصر سا ذکر کیا تھا، جس میں ہم نے بتایا تھا کہ سرکار مدار پاک حج سے فارغ ہونے کے چند دن بعد علاقہ کالپی ہوتے ہوئے جون پور تشریف لائے. تو ناظرین، یہ واقعہ آج کی اس ویڈیو سے خاص تعلق رکھتا ہے، اسی لیے ہم نے اس کے بعد اس کو پیش کرنا بہتر سمجھا. جن دنوں سرکار مدار رضی اللہ تعالی عنہ کالپی میں قیام فرما تھے تو شیخ سراج الدین اپنے بیشتر مریدین کے ہمراہ زندہ شاہ مدار کی ملاقات کو آئے اور ایک پیالہ شربت کا سرکار مدار کی خدمت میں پیش کیا. وہ شربت کا پیالہ پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ دنیا اولیاء اللہ سے لبریز ہے، جن کے گفتار و کردار نے اس دنیا کو شیریں بنا دیا ہے. مدار پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شربت کے پیالے میں گلاب کا پھول ڈال دیا. مطلب یہ تھا کہ ان میں ایسا ہوں کہ جیسے یہ پھول تیرتا ہے، اور میں اس گلاب کی مانند ہوں جس میں خوشبو بھی ہے اور مٹھاس بھی. جب شیخ سراج الدین واپس ہوئے تو تنہا تھے. قادر شاہ بن محمود بادشاہ دہلی میں سے تھا اور کالپی میں بطور گورنر مقیم تھا، اور یہ حضرت شیخ سراج الدین کا مرید تھا. جب حضرت زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوارق و عادات اور کشف و کرامات کا شہرہ اور روحانی عظمت کے چرچے ہوئے تو قادر شاہ کو بھی ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا اور اس کا اظہار اپنے مرشد سے کیا. اب چونکہ شیخ سراج الدین کے ساتھ جو لوگ پہلے گئے تھے وہ سارے کے سارے مدار کے دیوانے ہو گئے، اسی لیے شیخ سراج الدین چاہتے تھے کہ یہ بھی کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے، اسی لیے آپ نے اس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی. کچھ دن تو اس نے ضبط کیا، مگر جب نہ رہا گیا تو ایک دن بلا اجازت مدار پاک کی قیام گاہ پر پہنچا. اس کے ساتھ کچھ سوار بھی تھے، لیکن زوال کا وقت ہونے کی وجہ سے اندر جانے کی اس کو اجازت نہ ملی. قادر شاہ بن محمود نے ملاقات کی اجازت نہ ملنے کو اپنی توہین سمجھا اور اپنے گھوڑے کو زبردستی حجرے کی چہار دیواری تک پہنچا دیا. لیکن کرامت قطب المدار دیکھیں کہ دیوار بلند ہو گئی. قادر شاہ ناکامی کے بعد خدام سے کہہ کر چلا گیا کہ اپنے شیخ شاہ مدار سے کہہ دینا کہ وہ فوراً یہاں سے چلا جائے اور میری سلطنت کے حدود میں بھی نظر نہ آئے. سرکار زندہ شاہ مدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن بعد نماز فجر کوچ فرما کر جمنا کے دوسرے کنارے پر قیام پذیر ہوئے. جیسے ہی آپ نے دریا کو عبور فرمایا قادر شاہ کے جسم پر آبلے پڑ گئے. اس نے اس حالت میں خود کو دیکھ کر اپنا علاج شروع کروایا، لیکن علاج میں ناکامی ہوئی. تو قادر شاہ بن محمود نے اپنے مرشد کو تمام حالات سے آگاہ کیا. جس مقام پر آپ نے قیام کیا اس کے پاس ادے پور گاؤں بسا ہوا ہے. قادر شاہ نے اگرچہ یہ کام مرشد کی مرضی کے خلاف ضرور کیا تھا، مگر مرشد کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے اپنا لباس اتار کر اس کو پہنا دیا، جس کی برکت سے قادر شاہ بن محمود کے جسم کی سوزش تو کم ہو گئی. مگر جب قطب المدار کو معلوم ہوا کہ سراج الدین قہر الہی کا مقابلہ کر رہے ہیں تو آپ کی زبان سے نکلا کہ سراج الدین کیوں نہیں جلا. یہ جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلنے ہی پایا تھا کہ سراج الدین کا ظاہر و باطن جل بھن کر خاک ہو گیا. حضرت شیخ سراج الدین جب اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اپنے مریدین، معتقدین اور قیادت کو آئے لوگوں کے سامنے کہا کہ میرے مرنے کے بعد مجھے غسل مت دینا. بعض لوگوں نے اس وصیت کو خلاف شرع مانتے ہوئے انگلی پر پانی ڈال کر دیکھنے کا مشورہ دیا. جیسے ہی شیخ سراج الدین کی انگلی پر پانی ڈالا گیا تو ان کی انگلی راکھ کی طرح بہہ گئی اور آپ کو یوں ہی دفن کیا گیا. اور اس واقعے کے بعد آپ سراج الدین سوختہ کے نام سے مشہور ہوئے. اب قادر شاہ بن محمود جس کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہوا تھا، اس کی حکومت میں بھی فتنے فساد شروع ہو گئے
اور سلطان ابراہیم شرقی نے جونپور سے چل کر کالپی پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، اور دوسری طرف سے شاہ ہوشنگ نے مالوا سے بغرض تسخیر کالپی میں فوج کشی کی، اور قادر شاہ اس کا مقابلہ نہ کر سکا اور بھاگ گیا۔ بس اسی طرح کالپی پر شاہ ہوشنگ کا قبضہ ہو گیا اور ابراہیم شرقی راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ پھر اس کے جانے کے بعد کالپی والوں نے پھر سرکار مدار پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آپ ہماری بستی میں تشریف لائیں، اور سرکار قطب المدار پھر ایک بار کالپی میں تشریف لے گئے اور آپ نے پھر یہاں کچھ دن قیام فرمایا۔